جب ہم عام طور پہ کہتے ہیں لوگوں کو، عام لوگوں کو، کہ آپ کبھی بھی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی مفرد دوا بھی نہ لیں، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا، بظاہر تو آپ اس سے کسی چیز کا علاج کر رہے ہوں گے، کوئی کریم لگا رہے ہوں گے، سر درد کی دوائی کھا رہے ہوں گے، لیکن اس کے کچھ اور اثرات بھی نکل سکتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی اس سب سے قطع نظر کہ جو کچھ اس کی شان کلام ہے، نظم کلام ہے، سیاق و سباق ہے، کانٹیکسٹ ہے، صورت، عمود، مضمون، سب سے قطع نظر فال کی طرح کھول کے کچھ پڑھ کے مفرد احکام لے لیتا ہے، تو مفرد احکام بھی لینا تو ایک خطرناک چیز بن سکتی ہے، اس لیے کہ وہ مفرد احکام کسی نظام فکر میں ہے، ایسی جیسے ہم کسی کو مفرد دوا کھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی، ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کو اللہ کی کتاب کا مطالعہ اہل علم کی رہنمائی میں کرنا چاہیے۔ ہم نے کبھی یہ بات نہیں کہی۔ اہل علم کی رہنمائی میں، اہل علم کی رہنمائی میں کیا طریقہ ہے مطالعہ کرنے کا؟ عربی زبان سے آپ واقف ہیں، قرآن کھولیے، پڑھیے اس کو، پھر یہ دیکھیے کہ آپ تک اللہ کے دین کی جو ہدایت بالاجماع پہنچ چکی ہے، یعنی ہمارے ہاں دین رائج ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ پہلی بار آپ قرآن کھول کے یہ جانتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ جو کچھ آپ کو دین پہلے مل چکا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید اسی کو بیان کر رہا ہے، اس سے کوئی مختلف بات تو آپ کے سامنے نہیں آتی۔ ایسا تو نہیں آپ کو لگ رہا کہ لوگوں نے کوئی چیز غلط بتا دی تھی، قرآن اس کو اور طرح سے بیان کر رہا ہے۔ لوگوں نے کوئی بدعت شامل کر دی تھی، قرآن اس کو دور کر رہا ہے۔ لوگوں نے کسی شرک کو توحید بنا کے پیش کر دیا تھا۔ یہ سوالات اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ قرآن پڑھتے رہ جائیے اور پورا قرآن پڑھیے۔ جب آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو اگر ایک جگہ ایک سوال پیدا ہوا ہے، دوسری جگہ آپ کو جواب مل جائے گا، دوسری جگہ پیدا ہوا ہے، تیسری جگہ جواب مل جائے گا۔ لیکن جہاں آپ کو جواب نہیں ملا یا جواب پر آپ کا اطمینان نہیں ہو رہا، وہاں آپ نشان لگائیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جن اہل علم نے قرآن مجید کو سمجھنے کی آج تک سعی و جہد کی ہے، ان کی تفاسیر، ان کی کمنٹریز آپ کو موجود مل جائیں گی۔ وہاں دیکھیے کہ جو الجھن آپ کو پیش آ رہی ہے وہ اس الجھن کو کس طریقے سے حل کر رہے ہیں یا اس کی کوئی توجیہ کر رہے ہیں، تعویل کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں، آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کا اطمینان نہیں ہوا تو اپنے زمانے میں پھر اچھے کسی صاحب علم، کسی استاد سے، کسی ماہر سے جا کے ملیے اور اس کے سامنے اپنا اشکال یا اپنی الجھن رکھیے، وہ اس کو دور کرے گا۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے، صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید جیسی کتاب ظاہر ہے کہ اپنے علمی پہلو سے بڑی غیر معمولی کتاب ہے، یعنی ایک سادہ کتاب کے طور پر تو آپ اس سے ہدایت پاتے ہیں، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، آپ کے سامنے وہ اپنے دین کے حقائق واضح کر دیتی ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں کہیں کوئی علمی بحث ہے یا کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کا معاملہ ہے، وہاں جس طرح باقی علوم میں اہل علم کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، وہ یہاں بھی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور ان لوگوں کے نقطہ نظر میں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو قرآن مجید تو براہ راست پڑھنا ہی نہیں ہے، اگر پڑھنا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اجر حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے تلاوت کر لیں۔ قرآن مجید کو جس طرح اہل علم نے سمجھ لیا ہے، آپ ان سے وہ چیز جانیں گے اور پھر اس کی تقلید کریں گے۔ اس سے ہم اختلاف کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو بھی اللہ کی کتاب کو براہ راست پڑھنے کا حق ہے، اللہ کی کتاب براہ راست اسے پڑھنی چاہیے۔ ہر آدمی اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق اللہ کی کتاب سے اپنا براہ راست تعلق پیدا کرے، لیکن اس میں کبھی بھی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ یہ حدود سے تجاوز ہے کہ آپ نے دو چار چیزیں دیکھیں اور اس کے بعد نسخے تجویز کرنا شروع کر دیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اسی ترتیب کو سامنے رکھیں، یعنی پہلی بات کیا، پورا قرآن پڑھیں، یعنی کسی ایک جگہ دوسری جگہ سے کوئی ایسی چیز اخذ نہ کریں جو آپ سے پہلے اہل علم آپ کو نہیں بتا چکے۔ اگر تو اسی چیز کی تائید ہو رہی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہی نماز ہے، وہی روزہ ہے، وہی توحید ہے، وہی چیزیں ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پڑھتے جائیے۔ ظاہر ہے کہ روزانہ تلاوت میں کبھی آپ کوئی ایک سورہ پڑھتے ہیں، کوئی ایک حصہ پڑھتے ہیں، کوئی 2 رکوع پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں جس طرح بھی پڑھتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی اشکال پیش آئے یا الجھن پیش آئے تو اس میں ضروری ہے کہ پھر ان دونوں اگلے مراحل سے گزریں، یعنی آپ دیکھیں کہ نمائندہ اہل علم کون سے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر اپنی زندگی صرف کر کے کام کیا ہے۔ یہ بڑا فرق اس سے واقع ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی کسی کتاب کا مطالعہ
عام آدمی کی حیثیت سے کرتا ہے، اور ایک آدمی اس کو اپنی زندگی کا موضوع بنا لیتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، اس کی زبان سیکھتا ہے، اس زبان میں بھی ایک اعلیٰ درجے کا ذوق پیدا کرتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ علم وجود میں آ چکا ہوتا ہے اس پر ایک نگاہ ڈالتا ہے، یہ دیکھتا ہے پہلے لوگوں نے اس کو کیسے سمجھا ہے، قانون سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو فقہا کیا کہتے ہیں، اگر کوئی عقائد سے متعلق معاملہ ہے تو متکلمین کیا کہتے ہیں، دین کی حقیقت کے بارے میں کوئی بحث ہے تو صوفیاء کیا کہتے ہیں، ان سب چیزوں سے واقف ہوتا ہے، تو ان سے واقفیت کے بعد پھر وہ ان کے بارے میں کوئی تفسیر لکھتا ہے یا کوئی درس دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو دین کے ماہرین ہیں ان میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کا اصل ذوق علم و تحقیق کا ہے، وہ بھی ہیں کہ جو بہت اعلیٰ درجے کے معلم ہوتے ہیں، وہ بھی ہیں جو دعوت و اصلاح کا کام کرتے ہیں، تو آپ ان کے کیے ہوئے کام کی طرف رجوع کریں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر اطمینان نہیں ہوا تو کسی صاحب علم کے ساتھ آپ صحبت اختیار کریں، یعنی آپ تبادلہ خیالات کریں، ایک سے مطمئن نہیں ہوئے دوسرے کے ساتھ، یہ ایک سچے طالب علم کا طریقہ ہے۔ تو میں اگر اس کو دو لفظوں میں بیان کروں تو یہ ہے کہ نہ تقلید کی ضرورت ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب ہی سے بالکل غیر متعلق کر دیں، صرف یہ تلقین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ اعلیٰ درجے کے اہل علم اور اس فن کے، اس علم کے ماہرین کی رہنمائی میں کریں، بس اتنی بات۔ اچھا، نقطہ واضح ہوا، یہ بڑا اہم نقطہ تھا۔ اچھا، ایک اور بات بتائیے گا، اسی آپ کے جواب سے پیدا ہوئی، قرآن تو دوسری جانب بھی فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُّدَكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے بالعموم ترجمہ کیا جاتا ہے، آسان کر دیا، آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ سازگار بنا دیا ہے، کوئی ہے جو یاد دہانی حاصل کرے۔ تو قرآن مجید تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری مشق، بھئی آپ یہ اس سب سے گزریں گے، یہ تو ایک مشقت طلب کام ہے نا کہ آپ نے مثلا نظم دریافت کرنا ہے، سورت، سیاق، سباق، یہ سب چیزیں، وہ تو کہتا ہے کہ بڑا آسان ہے، یہ آپ اس کو جہاں سے چاہیں مثلا پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد دہانی حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ جو آپ نے شرط لگائی کہ اہل علم کی رہنمائی میں وہ پڑھیں، قرآن نے تو شرط نہیں لگائی اس طرح سے۔ یہ شرط تذکیر کے لیے ہے بھی نہیں، میں نے بھی نہیں لگائی، یعنی قرآن سے آپ نے تذکیر حاصل کرنی ہے۔ قرآن مجید انذار کی کتاب ہے، وہ اپنے مخاطبین کو خبردار کر رہا ہے، یاد دہانی کرا رہا ہے، اللہ کو یاد کرا رہا ہے، آخرت کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کبھی کسی عالم کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس کے لیے قرآن مجید کا سادہ ترجمہ کافی ہے۔ آپ عربی جانتے ہیں، رواں دواں پڑھیے، ورنہ ایک سادہ ترجمہ اٹھا کے پڑھیے۔ یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جب کوئی قانون کا مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے، کوئی خاص علم کلام کا معاملہ ہے جس میں آپ کوئی رائے قائم کرنے جا رہے ہیں، کوئی بڑی کوئی صوفیانہ حقیقت ہے جس کی تردید مقصود ہے، یہ وہ مقامات ہوتے ہیں جس میں رہنمائی لینی چاہیے۔ تذکیر کے لیے قرآن کا روز مطالعہ کریں، اس سے کبھی کوئی خرابی نہیں ہوتی، اور اس میں تو قرآن کی اصل حقیقت نمایاں ہوتی ہے جو عام لوگوں کو وہ بیدار کرتا ہے، غفلت سے جگاتا ہے۔ تو غفلت سے بیدار کرنے میں قرآن مجید دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ وہاں پہ لفظ اگرچہ یسرنا استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے موضوع بنا دی ہے۔ ظاہر ہے موضوعیت میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ کسی کو دقت نہیں پیش آتی، یعنی وہ سب کے لیے سازگار ہے۔ کسی جگہ سے قرآن کو اٹھا کے کوئی عام آدمی پڑھنا شروع کر دے، علمی مسائل پیدا ہوں گے کسی جگہ پر، ان کے لیے یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں، اور ساری چیزیں جو عام طور پر بھی علماء کہتے ہیں کہ کسی عالم کو دیکھیے، تفسیر کو دیکھیے، وہ بھی انہی جگہوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تذکیر نصیحت قرآن کس بارے میں کرے گا؟ لوگوں بیدار ہو جاؤ، غفلت سے جاگو، یہ دنیا عارضی ہے، اس کے بعد قیامت آنے والی ہے، قیامت میں تم سب کو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، وہی تنہا اس کائنات کا خالق، وہی مالک، وہی معبود، اس کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو وہاں سوائے اس کے کہ تمہارا نامہ اعمال سامنے ہوگا، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ تو یہ بات تو قرآن مجید میں اس طرح لکھی ہوئی ہے کہ اس کے لیے نہ کسی تفسیر کی ضرورت ہے، نہ کسی عالم کی ضرورت ہے، نہ کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔